اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، آج کی جو گفتگو ہے ہماری، اس کا جو موضوع ہے آپ یقیناً اس کی طرف متوجہ ہوں گے، عقیدہ رجعت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عقیدہ رجعت کے حوالے سے میں آپ کے خدمت میں اس سے پہلے ایک مفصل گفتگو پیش کر چکا ہوں، جس میں ہم نے قرآن سے اس بات کو ثابت کیا تھا اور اس بات کو لفظاً بھی سمجھایا تھا کہ رجوع کا معنی، رجعت کا جو لفظ ہے وہ رجوع سے نکلا ہے، رجع یعنی پلٹنا، اور اس پلٹنے سے کیا مراد ہے، اس میں جو قرآن کے حوالے سے ہمارے پاس مطالب موجود ہے۔ رجعت کا اصل معنی جو پلٹنا ہے وہ دنیا کے اندر بعض افراد کا قیامت سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ پلٹ کر آنا، یعنی دوبارہ زندہ ہونا۔ اب یہ جو قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونا ہے بعض افراد کا، آیا یہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، اس کے میں نے ادلہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اس کی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند کریم اس سلسلے کو بارہا قرآن کریم میں ذکر کر چکا ہے، اور حتیٰ ہمارے پاس اور بہت سارے ادلہ اس بات کے دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو کہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پروردگار کے لیے یہ امر حتماً نہ عجیب ہے نہ ایسا ہے، یعنی کچھ چیزیں ہیں ایسی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے لیکن انجام اس نے نہیں دیا اسے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار نے انجام دے کے دنیا میں دکھایا بھی ہے۔ تو رجعت کا جو کانسیپٹ ہے، رجعت کا جو عقیدہ ہے، رجعت کے حوالے سے جو بحث ہے، پروردگار نے نہ صرف بعض افراد کو دوبارہ زندہ کیا مارنے کے بعد، بلکہ اس عقیدے کو قرآن کا ایک حتمی، مثلا ایک نبی جناب عزیر علیہ السلام کہ جن کا باقاعدہ ذکر قرآن نے کیا کہ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال مردہ موت کا مرحلہ گزارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور میں نے بہت سارے ادلہ تھے جو پیش کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ رجعت سے نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کون سا مرحلہ کس جگہ پر پیش آئے گا، ترتیب امر کیا ہے، تو ترتیب امر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام زمان علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ دو الگ الگ چیزیں، یعنی اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں ہم نے کلیئر رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو واقعہ ہے یا جو چیز پیش آنی ہے وہ نزول ہے۔ کیوں نزول ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس روایات اور متفق علیہ شیعہ سنی دونوں کی روایات ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پر ان کو محفوظ رکھا ہوا، اور ان کو پھر اس زمانے میں جو قیامت سے پہلے ہے پروردگار ان کو دوبارہ نازل کرے گا۔ لیکن امام علیہ السلام اسی دنیا میں ہمارے درمیان ہی موجود ہیں لیکن غیبت میں ہیں،
غیبت کے مقابلے پہ جو امر پیش آئے گا وہ امر کیا ہے؟ ظہور ہے۔ اس کے بعد کے مرحلے میں خود ایک مرحلہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہوگی، امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو روایات بتاتی ہیں کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ لیکن آیا امام کی شہادت پر دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا؟ تو یہاں پر ایک عقیدہ خاص جو رجعت کا عقیدہ کہلاتا ہے، اور یہ عقیدہ مختص ہے شیعوں سے، یعنی اس عقیدے پر شیعوں کے علاوہ بظاہر کوئی اور مکتب ایمان اس طریقے سے نہیں رکھتا، اور اس کی جو واضح وجہ ہے وہ یہ کہ ان کے پاس امامت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور نہ ہی جب امامت کا کانسیپٹ نہیں ہے تو اماموں کی حکومت کا وہ جو الہی وعدہ ہے اس کا کانسیپٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا میں نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان لوگوں کے نزدیک قیامت جو ہے وہ دنیا میں اسی برائی کا زیادہ ہو جانا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کیسے آئے گی، تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ دنیا میں برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، دنیا میں مسائل زیادہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا، اور اس نظام کا ختم ہو جانا قیامت۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ پروردگار کئی مقامات پر اس بات کو ارشاد فرما چکا ہے کہ میں مثلا فرمایا کہ ہم نے زبور میں یہ چیز لکھ دی ہے، یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ میں اپنے صالحین بندوں کو یرثها الارض، ان کو عبادی الصالحین، میں اپنے صالح بندوں کو کیا کروں گا؟ زمین کا وارث بناؤں گا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم منت گزاری کریں گے، احسان کریں گے ان لوگوں پہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے، وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، ان کو امام اور لیڈر بنائیں گے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم زمین کے اوپر وراثت۔ اب اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ اس وراثت سے مراد زمین کا سارا کنٹرول، زمین کی جو ساری کی ساری مالکیت ہے وہ ان صالح افراد کے ہاتھ میں جائے گی۔ پس کائنات کا جو اختتام ہے وہ کیسے ہونا ہے کہ یہ زمین صالحین کے ہاتھ میں جانی ہے، اور صالحین وہ حکومت الہیہ زمین پر قائم کریں گے، اور جب وہ حکومت الہیہ قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے انڈر کنٹرول دے دیا ہے۔ اب جب اس پوائنٹ کو انسان حاصل کر لے گا، یہ بالکل اس طریقے سے جیسے اگر میں بچوں کو اس بات کی مثال دوں کہ جب آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو جب تک آپ اس کا گیم کا پہلا لیول کراس نہیں کرتے، کمپلیٹ نہیں کرتے، تب تک آپ دوسرے لیول میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے لیول کو پوری طرح سے عبور کرنا ہے کامیابی کے ساتھ۔ اگر آپ کسی ایک جگہ پر بھی فیل ہو گئے تو اس فیلئر کے ساتھ آپ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایگزیکٹلی قیامت کا جو مرحلہ، اسی لیے قیامت کو جو معاد کے نام سے، یعنی واپس پلٹ کر آنا، یعنی ہم ایک بلند مقام سے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے دوبارہ اس بلند مقام کی طرف جانا ہے۔ اب اس مقام کی طرف جانے کے لیے سلسلہ یہ نہیں ہے کہ ایک آپ مرحلے میں فیل ہو گئے اور فیل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں پہنچے، نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ انسان اس مرحلے میں کامیاب ہوگا، جب زمین کے اوپر وہ مرحلہ کامیاب ہو جائے گا تو خود بخود آٹومیٹیکلی آپ دوسرے مرحلے کے لیے آمادہ ہوں گے، اور وہ دوسرا مرحلہ کیا کہلائے گا؟ قیامت۔ اب اس دوران صالحین کی حکومت کو قائم کرنا، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہے۔ اب قرار یہ ہے کہ یہ جو صالحین کی حکومت بنے گی، یہ جو صالحین نے زمین پر اپنی وراثت کو قائم کرنا ہے، یہ ایک ایسا ارادہ ہے پروردگار کا جو حتمی ہے، یہ ہونا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے اس میں؟ ہم اور آپ کیمسٹری کی اصطلاح میں کہلاتا ہے ایک چیز جو کہ کہلاتا ہے کیٹلسٹ۔ پتہ نہیں بچوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یا نہیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کیمیکل ری ایکشنز جب ہوتے ہیں تو کیمیکل ری ایکشن میں سے بعض ری ایکشن بڑے تیز ہوتے ہیں، تو بعض سائنسدانوں کو بعد میں پتہ لگا کہ ایک چیز، ایک فینومینا ہے جو کیٹلسٹ کہلاتا ہے، اگر اس کو اس کے اندر ڈال دو تو یہ جو تیزی سے ہونے والا ری ایکشن ہے یہ پھر سلو ہوتا ہے۔
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سلو، جب ایک ریئیکشن، جیسے اگر کوئی چیز بڑی تیزی سے گزر جائے تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سلو موشن میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جب سلو موشن میں دیکھا جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز کیسے گزری، کیا حرکت کرتی ہوئی گزری۔ اسی طرح سے کیمیکل ریئیکشن میں بعض ریئیکشن اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے دو کیمیکل آپس میں ملائے فوراً اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس دوران یہ جو اتنی تیزی سے عمل آیا ہے، عمل ہوا ہے، اس کو سلو موشن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کیٹلسٹ اس کے اندر ڈال دو، وہ اس ریئیکشن کو سلو کر دے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ کیٹلسٹ کیا کرتا ہے؟ اس فنکشن میں، اس چیز میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن اس کی رفتار کو سلو کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بالعکس ہے، بعض ریئیکشن کیا ہوتے ہیں؟ سلو ہوتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر انہوں نے سلو ہونا ہوتا ہے۔ کیٹلسٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آ کر اس کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔ یہ جو ارادہ الہی ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنے صالح بندوں کی حکومت کو قائم کرنا ہے، حکومت الہیہ بننی ہے، زمین کا کنٹرول انسانوں اور صالحین کے ہاتھ میں جانا ہے، کائنات کا کنٹرول صالحین کے ہاتھ میں جانا ہے، یہ ارادہ الہی یہ متحقق ہو کے رہے گا، یہ ہونا ہے۔ میرا اور آپ کا کردار کیٹلسٹ کا ہے۔ اگر ہم خود اپنے اندر اصلاح کریں، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاح طلب ہوں، اگر ہم چاہیں کہ حکومت الہیہ قائم ہو اور اس حکومت الہیہ کے قیام کے لیے مثبت کردار عطا کریں، تو ہماری اصلاح، ہماری معاشرے کے اندر اصلاح کی کوششیں، ہماری حکومت الہیہ کو قائم کرنے کی کوششیں، وہ کیٹلسٹ بن جائیں گی کہ جو اس پروسیس کو تیز کر سکتی ہیں، اور امام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ ساری چیزیں جلدی پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اب اگر ہم غور کریں، کتنے سال ہو گئے امام کو غائب ہوئے 1200 سال۔ یہ جو 1200 سال لگے ہیں، اب اگر غور کریں تو ہماری طرف سے مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الٹا کریکٹر استعمال کر رہے ہیں اپنا، ہمارا جو اثر ہے وہ الٹا ہو رہا ہے۔ ہماری غفلت، ہماری اصلاح کی کوششیں نہ کرنا، حکومت اسلامیہ، عدالت کے قیام، ان تمام چیزوں کی خواہش ہمارے دل میں پیدا نہ ہونا، یہ ہمارا عمل باعث بن رہا ہے کہ امام کے ظہور کا جو فینومینا ہے وہ سلو ہو گیا ہے اور اس میں دیر ہو گئی۔ لہذا اب ہمارا کام ہے کہ ہم وہ مثبت کردار ادا کریں کہ یہ جو کام ہے یہ تیزی سے انجام پائے۔ خوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے اب بعض لوگ آج کی دنیا میں شبہات پھیلا رہے ہیں، البتہ شبہات قدیمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ایک مسئلہ ہے، ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہماری اس وقت کہ دین اس وقت سب سے زیادہ یتیم ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، 4 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دین کا اسپیشلسٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے افراد یہ معاشرے کا بدترین ناسور ہیں۔ یہ معذرت کے ساتھ شاید ان افراد کو میرا یہ جملہ سخت لگے، لیکن ان کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنی اسپیشلائز فیلڈ میں کسی نان اسپیشلائز پرسن کو مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی شخص جس نے پراپرلی میڈیکل نہ پڑھی ہو اور ڈگری نہ لی ہوئی ہو، وہ شخص آ کر لوگوں کو دوائیاں تجویز کرے۔ پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ میں دیکھیں، یہاں ہمارا کوئی کام یہ نہیں کہ ہم کسی کو روکیں۔ سوال صرف یہ ہے، بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے قرآن پر ڈسکس کرنے کا، اتنی ہی آپ کے پیٹ میں مرور اٹھ رہا ہے کہ آپ اٹھ کر آئیں اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تو خدا کے لیے اس سے پہلے وہ علوم حاصل کریں، وہ اسپیشلائزیشن حاصل کریں کہ جو اس کے مقدمات ہیں، اور اس کے بعد آ کر پھر آپ لوگوں کے درمیان میں اپنی تبلیغات کریں جو آپ نے کرنی ہے۔ عربی کے ہی صرف زبان کے 14 علوم ہیں۔ کتنے علوم ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں؟ ابتدائی صرف نحو نہیں آتی آپ کو، ابتدائی قانون نہیں آتے آپ کو، قرآن کے اپنے اندر اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ آج صرف قرآن کے اندر آج کل پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ یا تو آپ آئیں، آپ قرآن کے ہی اندر کم از کم پی ایچ ڈی کریں، اس کے بعد آپ امانہ کریں۔ دین کے تمام، اسی لیے جو علماء کو، افاضل کو، طلاب کو قم جا کر یا نجف جا کر یا دیگر حوزات میں جا کر
15 20 25 سال لگتے ہیں، وہ اسی وجہ سے لگتے ہیں۔ یعنی میں اگر اپنی بات کروں، اکنامکس میں ماسٹرز کرنے کے بعد، پی ایچ ڈی لیول تک کی پڑھائیاں کرنے کے بعد جب میں حوزے میں گیا ہوں اور حوزہ میں نے پڑھنا شروع کیا، تو پہلی مرتبہ مجھے اندازہ ہوا کہ حوزوی علوم کی ڈیپتھ کتنی زیادہ ہے، اس کے مقدمات کی ریکوائرمنٹ کتنی شدید ہے۔ آپ اگر فرض کریں کسی ایک علم میں، میڈیکل میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی کم سے کم بس ایک ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جی آپ نے انٹر میں بایولوجی پڑھی ہو، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بننے کے قابل ہیں، آپ آگے ڈاکٹری کی ڈگری لے سکتے ہیں۔ لیکن حوزے کے مقدمات اتنے آسان نہیں ہیں، حوزہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد، 4 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ یہ کہو جی اب میں درس خارج میں آ سکتا ہوں۔ درس خارج میں ورودی کے لیے آپ کو کم از کم 14 یا 15 سال پڑھنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم بھی 25 سے 30 علوم کے اندر مہارت ضروری ہے، جس کے بعد جا کر آپ اس قابل بنتے ہیں کہ آپ درس خارج میں بیٹھ سکیں، بیٹھنے کی قابلیت درس خارج میں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ درس خارج دینے کی قابلیت کیا ہونی چاہیے۔ لہذا ہمارے ہاں مذاق نہیں ہے یہ چیزیں۔ 4 دن قرآن کا ترجمہ پڑھا، چوتھے دن آ کر آپ پورے عالم اسلام کے عقیدے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ مثلاً آج کل یہ شبہ پھیلا ہوا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مار کے اٹھایا ہے، اور اس کے لیے مثلا دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کو، اور اس کا بھی آدھا حصہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کی آیت ہے 55 نمبر آیت۔ اس 55 نمبر آیت کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک شبہ ایجاد کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اذ قال اللہ عیسیٰ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اور جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، میں انی متوفی کا، میں تمہیں، اب یہاں پر متوفا کا جو معنی آپ کے ذہن میں ہوگا، وفات کا جو معنی آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ ذہن میں لگ رہا ہے۔ میں تمہیں، اب یہاں پر بنیادی مادہ کیا آ رہا ہے متوفا کا جو آپ کے ذہن میں ہے؟ وفات۔ خود وفات کا اپنا معنی کیا ہے یہ بتائے بغیر لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ ایجاد کر کے کہ جی وفات کا معنی مرنا ہے، اور مرنے کا مادہ کر کے آگے کیا معنی کرے، اس میں کہیں نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ میں تمہیں ماروں گا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اپنے لیے مگر یحیی و یمیت کا لفظ اللہ نے نہیں استعمال کیا، کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہاں پر واضح طور پر یہ فرمانا ہوتا کہ میں نے تمہیں مارا ہے، تو سب سے زیادہ صریح لفظ موت کا ہے۔ میں تمہیں ماروں گا یا میں نے تمہیں مارا، یہاں پر لفظ وفات استعمال کیا۔ اب جب نیند کی آیت آپ پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی لفظ وفات آتا ہے تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ وہاں پر آپ کہتے ہو کہ جی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات باللیل کہہ کر آپ کو یہ سمجھایا ہے رات کی وفات، جبکہ اس آیت کے اندر آگے اس سے زیادہ شدید قریدہ موجود ہے وفات کے حوالے سے۔ لیکن رات میں وفات کے معنی کیا ہیں؟ رات میں وفات کے معنی بھی یہ ہیں، وفا، یہ جس کو لفظ وفات ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے موت کا معنی لینا یہ مجازی ہے، ورنہ وفات کا لفظ عربی میں کہیں پر بھی موت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس آیت کو آپ بنا بنا رہے ہیں اور کس واقعے کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس واقعے کو کہ جس کے بارے میں قرآن نے بہت ہی صراحت سے، اتنی صراحت سے گفتگو کی ہے کہ اگر یہ والی آیت سامنے موجود ہو اور پھر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کے بعد اٹھایا ہے، تو اس سے زیادہ جاہل آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ کیس کیا ہے؟ سورہ مبارک ہے نساء کی 176 آیت ہے، 157 آیت ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کیا ہے، مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے مصلوب کیا، بلکہ ان کے لیے امر مشتبہ ہوا، ان کے لیے شبہ ایجاد ہوا۔ اب وہ شبہ کیا تھا؟ روایات اس کی طرف ناظر ہیں
کہ جو شخص حضرت کو لینے کے لیے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کو تبدیل کیا اور وہ حضرت عیسیٰ کی طرح دکھائی دینے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہ جو رفعہ کا معنی ہے آپ جا کر دیکھ لیجئے پورے قرآن اور روایات میں موت کے ساتھ آپ کو رفعہ کا مادہ کہیں نہیں ملے گا۔ رجعہ کا معنی ملے گا، مثلا قرآن کی آیت کہتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو ہم صاحب نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، ثم الینا ترجعون، اس کے بعد زبردستی تمہیں ہماری طرف پلٹایا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے اپنی طرف پلٹنے کی بات کی ہے، اپنی طرف آنے کی بات کی ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے موت کے ساتھ رفعہ کا معنی استعمال نہیں کیا۔ لہذا خود قرآن کے لحن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ قتل کیے گئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں پر جو آپ فوت کا معنی کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور اگر ہم معنی کریں بھی تب بھی دوسرا معنی کیا ہے؟ وہاں پر احتمال کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، آپ کو کس نے کہا کہ یہ گفتگو ہو چکی ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ قیامت کے بہت سارے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لحن میں بیان کیا ہے، اذا وقعت الواقعہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی واقعات ہیں، یہ جتنے بھی قیامت کے مسئلے ہیں، ان تمام مسائل کے لیے قرآن ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے حتمی ہونے پر۔ اب اس آیت میں بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا کہ میں نے تمہیں مارا، اس کا عین معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت حضرت عیسیٰ کو ضرور آئے گی، لیکن یہ موت ہو چکی ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جو چیز ہے، اب یہ کب ہو سکتا ہے؟ آنے کے بعد، نزول کرنے کے بعد دوبارہ آپ کی موت واقع ہوگی اور آپ اس دنیا سے جائیں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہونا امکان موجود ہے، اور جہاں امکان یا احتمال آ جائے وہاں پر استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، عیسائیت کے اندر مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو چیز سب سے زیادہ پیش آتی رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ عیسائیت کا مذہب، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کی جو کیفیت تھی، ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، یعنی اپنے تئیں، ایسے ہی ہے نا، اپنے تئیں وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر چکے ہیں، اپنے گمان میں وہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر چکے ہیں۔ گرچہ حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ مصلوب ہوئے، لیکن اپنے خیال میں وہ یہ کام کر چکے ہیں۔ اس کیفیت نے بھی حضرت کی مظلومیت کی جو کیفیت کو ایجاد کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ عیسائیت ایک زمانے میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے، یا اس زمانے کا اسلام آپ اس کو کہیں، اس کے مخالفت کرنے والی تمام قوتوں نے شکست کھا لی۔ اور آپ جانتے ہیں ابھی تک دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت، اور یہ قرآن کی اسی آیت کا، آگے چل کے قرآن اسی آیت میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری قوم کو کیا کروں گا؟ دیگر تمام قوموں کے اوپر غالب رکھوں گا، افضل رکھوں گا۔ یہ مرحلہ بھی آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کے مطابق بالکل واضح اور ثابت ہے کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مذہب، اس مسلک کو، ان کے جو اتباع کرنے والے یا ان کے ماننے والے ہیں، وہ آج تک دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہے۔ یہ تعداد یقیناً اسلام یا دین دشمن قوتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ لہذا جو شیطان پرست فرقہ ہے، اب اس کی تاریخ انشاءاللہ یا اس کے حوالے سے گفتگو کبھی موقع ملا تو تفصیل سے کروں گا، آج صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ شیطان پرستی کی جو ابتدا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے ہوئی کہ جب سامری نامی جادوگر، اب یہ جادوگر بنی اسرائیل کا ہے، تعلق اس کا بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہی ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
وہ راستہ بھی طے کیا ہے جو نیل کے درمیان سے ہو کر آیا. یعنی معجزہ الہی کو اتنے نزدیک سے دیکھنا اور حس کرنا. ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سی کرامت ہو جائے تو لوگ منقلب ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا معجزہ دیکھنا کہ پانی دونوں طرف ٹھہرا ہوا ہو، حتیٰ زمین خشک ہو گئی ہو، اور آدمی انسانوں کے قبیلے جو ہے وہ اس پانی کے درمیان سے عبور کرے. اب انسان اس کیفیت کو تھوڑی سی بھی دیر کے لیے اگر سوچے تو معجزے کو اتنی نزدیک سے دیکھنے والی قوم کو بظاہر اتنی ہی شدت سے توحید پرست ہونا چاہیے تھا. لیکن بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم ہے کہ جو اتنے شدید معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے ہیں، اللہ نے اس کو 10 دن کو ایکسٹینڈ کیا. 10 دن کی مدت میں سامری کے کارنامے پوری کی پوری قوم گوسالہ پرست، بچھڑے کی پرستش میں، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. قوم کو اللہ نے الگ سزا دی، سامری کو الگ سزا دی. سامری کو منفور بنا دیا اللہ نے. کیسے بنایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ یہ جب بھی کسی چیز کو چھوتا یا کوئی چیز اس کو ٹچ کر جاتی تو وہ بیمار ہو کے مر جاتا. یعنی فرض کریں کہ کوئی جانور سامری سے ٹکرایا، بیمار ہو کے اسی وقت مر جائے گا. کسی نے غلطی سے ہاتھ لگا لیا، بیمار ہو کے مر جائے گا. یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ کیا ہو جاتی تھی؟ بیمار ہو کے مر جاتی تھی. اب اگر ایسا آدمی اس دروازے سے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ مولانا سبھی سب لوگ توڑ لگا دیں گے. یا دوسرا کام کیا کریں گے؟ ایسے شخص کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے. تو سامری کو اچھا یہ عذاب کس لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ یہ شخص اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرے. لیکن کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اتنا پست فطرت ہو جاتا ہے کہ اس عذاب اور اس سزا سے بجائے اس کے کہ متوجہ ہو اور توبہ کرے، الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید دشمن بن جاتا. لہذا اس بندے نے یہ جو آج فری میسنریز کے نام سے آپ چیزیں سنتے ہیں، ایلومناٹی کے نام سے سنتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، یا زائنزم جو آپ سن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر وہ شیطان پرست فرقے ہیں جس کی بنا سامری نے رکھی. اور انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں ایک دن کے اندر کئی انبیاء الہی کو قتل کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر اس کے بعد دین کے الہی نظام کے بدترین دشمن، اور آج تک بھی دین کے جو بدترین دشمن ہیں، اسلام کے جو بدترین دشمن ہیں، خدا کے جو بدترین دشمن ہیں، وہ یہی قوم اور یہی افراد ہیں. مذہب عیسائیت، اب میں لفظ اس لیے استعمال کروں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اگر اسلام کہوں گا تو تھوڑا سا چیزیں مشوش ہو جائیں گی. ہے اسلام ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہ بھی اسلام ہی ہے. لیکن اس کو عیسائیت میں یا اس کو موجودہ شکل میں انحراف دینے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ انہی افراد کا ہے. اور ایک کام جو انہوں نے بعد میں کیا وہ کیا تھا؟ خود قاتلوں نے آ کر، یعنی جن لوگوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے اس کا اعتراف کیا. اچھا، اب یہ جو اعتراف کرنا ہے، آپ غور کیجئے گا، یہ اعتراف کرنا کہاں خطرناک ہے؟ اس اعتراف کا خطرہ یہ ہے کہ جو کام نہیں ہوا ہے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. یہ دین سے انحراف دینے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کو ایجاد کرو. اب حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ مصلوب نہیں ہوئے، لیکن قاتل آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ خود اعتراف، حالانکہ قتل کا اعتراف مذموم ہے، کوئی نہیں کرتا. لیکن یہاں پر چونکہ ذہنوں کو شبہے میں ڈالنا تھا، لہذا یہی لوگ آ کر، یہی یہودی جنہوں نے قتل کیا تھا،
یہی شیطان پرست افراد جنہوں نے حضرت کی قتل کی کوشش کی تھی قتل نہیں کر سکے، لیکن اب اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ امر کو مشتبہ بنانا ہے، شبہ ایجاد کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا ہاں ہم نے مارا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے مارا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آگے اسی کو کس لیے استعمال کیا گیا؟ کہا کہ بھائی مارا، قتل کر دیا، لیکن حضرت کا قتل ہونے کا فائدہ یہ ہوا دیکھو کہ تمہارے حضرت نے مظلومیت میں قتل ہو گئے، اور آپ کا قتل جو ہے وہ پوری امت اور پوری انسانیت کے نجات کا راستہ۔ بجائے اس کے کہ قاتلوں سے احتجاج کیا جائے، وہ لوگ کہ جو قتل، اب اگر فرض کریں قتل کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہونا کیا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے، ایک نبی کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نظر میں وہ بعد میں خدا کا بیٹا بھی بن گیا ہے تب بھی کیا اس کا خون ناحق بہانا جائز ہے؟ کیا تعلیمات حضرت عیسیٰ یہی ہیں کہ لوگوں کو مظلوم قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت کی یہ نہیں ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینے والا دین ہے تو ظالم کے مقابلے پر احتجاج کہاں ہوگا؟ کیا تعلیمات حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہیں کہ جو بھی قاتل ہو جتنا مرضی ظلم کر دے اس کو بھی معاف کر دو؟ اس کا واضح طور پہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا واضح طور پہ نتیجہ نکلے گا وہ فساد کہ جس کو پھر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ خود آگے چل کے آپ دیکھیے کہ کربلا کے حوالے سے بھی جو اشتباہات ہیں وہ اسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب وہاں قتل نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے قتل کیا، اور آج کا جو شیطان پرست فرقہ ہے مسلمانوں کے روپ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ جو قتل ہوا ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی یزید وہاں نہیں تھا، کبھی کہتا ہے اس نے تو آرڈر نہیں پاس کیا، کبھی کہتا ہے اس نے کچھ اور نہیں کیا۔ کتنے گناہوں کو چھپاؤ گے؟ کتنا جھوٹ بولو گے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کربلا کی نسبت جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دربار میں خطبے دے کر تاریخ میں ایک ایسی کیفیت کو رقم کر دیا ہے کہ اب یزید کے اوپر اس کے جتنے بھی ناجائز اولادیں آ کر اس کے اوپر ناجائز پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، زینبی کردار ہر دور میں ان پردوں کو چاک کرتا رہے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ، آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے کربلا کو شبہات میں چھپنے نہیں دیا۔ مثلا اگر اب ایک بات یہ کہی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر جناب زینب جیسی کوئی بہن دی ہوتی تو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو فکر تھی اور آپ کی جو کوشش تھی وہ بھی اسی طرح سے محفوظ رہتی۔ امام حسین علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان کیا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی ایک ایسی بہن دی ہے کہ جس نے بھائی کے مشن اور اس ساری کوششوں کو شبہات کا شکار ہونے نہیں دیا۔ ایسی تاریخ رقم کر دی بی بی نے شام میں کہ اب بڑے سے بڑا یزید کا اولاد بھی اگر آ جائے تو وہ اپنے باپ کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ لہذا کربلا جو طول تاریخ میں محفوظ رہی ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ زینبی کردار۔ اور آج اگر ہم مثلا موجود ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ حسینی کردار اور زینبی کردار ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اگر میدان کارزار پیش آئے تو خون کا رخ حسینی کردار کہلاتا ہے، اگر میدان کارزار نہ ہو تو پیغام کا رخ زینبی کردار کہلاتا ہے، جو دونوں ہی کربلا کے رخ ہیں۔ اور اگر میدان نہ ہو تو پیغام کا رخ جاری رکھنا، جب تک زمین پر باطل، طاغوت اور یزیدیت کا ایک فرد بھی باقی ہے، زینبی کردار والوں کی ذمہ داری باقی۔ لہذا تاریخ میں کیا ہوا؟ مظلومیت حضرت عیسیٰ یہ نہیں ہے، مظلومیت حضرت عیسیٰ یہ ہے کہ جس چیز کے مقابلے پر انہوں نے قیام کیا تھا، جس چیزوں سے وہ لوگوں کو روکنا چاہتے تھے، انہی کے نام پر، انہی کے نام کے ذریعے سے اس ساری چیز کو ختم کیا گیا۔ جو توحید کا اپنے زمانے میں سب سے بڑا پرچار کرنے والا تھا، اس کے قتل کی بات کو، اب جب قتل کی بات کو عام کیا گیا تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندہ قتل ہوا کیا کہ جب اس شخص کو قتل کر کے، مصلوب کر کے، اتار کے اس کو قبر میں رکھا گیا یا ایک جگہ پہ رکھا گیا زمین میں، تو اس کی شکل اپنی واپس پلٹ آئی۔ اب پرابلم یہ تھی کہ جب یہ گئے تو دیکھا کہ فلاں شخص لیٹا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ امر واضح ہو چکا تھا
یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ جس شخص جس کو ہم نے قتل کیا ہے، جس کو ہم نے مصلوب کیا، یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ لیکن اب حضرت عیسیٰ گئے کہاں؟ بات واضح تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، لیکن عین درمیان میں وہ شیطانی فرقہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ زندہ ہو گئے ہیں اور اب وہ تمہارے درمیان میں موجود ہیں، اور مرنے کے بعد یعنی ایک دفعہ قتل ہوئے ہیں جو ہم نے کیا ہم نے ان کو مصلوب کر دیا تھا، لیکن وہ چلے گئے اور اللہ نے کیا کیا؟ اس شخص کو مار کے ان کی جگہ لٹا دیا۔ اب یہ پورا امر مشتبہ جب ہو گیا تو اسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت کو بجائے نبوت سے یاد کرنے کے، حضرت ہی کے ذریعے سے شرک کے مقام کو جاری کیا گیا، اور آپ کو پھر اللہ کا بیٹا کہا گیا، اللہ کہا گیا، اور بندہ خدا کہا گیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے مشہور کی گئیں۔ وہ شخص کے جو زمین پر توحید کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا تھا، اسی کے نام سے توحید کو برباد کیا گیا۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انحرافی اعتبار سے اس زمانے میں کیا گیا۔ آگے چل کے پھر جو مسائل ہیں، بہت سارے افراد ہیں، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ان چیزوں کو اگر بحث کیا جائے، کہ جہاں پر بہت سارے افراد نے اپنے آپ کو عیسائی مذہب ظاہر کیا، اور ظاہر کرنے کے بعد خود عیسائی مذہب کے اندر انحرافات کو ایجاد کیا۔ اب ہماری کربلا کے مقابلے میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ کہ آج کے دور میں بھی جو شیطان پرست فرقے ہیں، وہ ہمارا ہی روپ ڈھال کر، ہمارے ہی طرح کے لباس پہن کر، ہماری ہی طرح کی گفتگو، عزاداری، سب کچھ کر کے بنیادی طور پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کربلا کے اندر شبہات کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اب زینبی کردار کیا ہے؟ زینبی کردار یہ ہے کہ کبھی بھی کربلا کے اوپر شبہات کے پردے ڈلنے، انحرافات کی کیفیت سے بچانا، کربلا کو یہ زینبی کردار ہے۔ اور ہر وہ شخص کے جو کربلا سے اپنے آپ کو متصل کرنا چاہتا ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، ہم سب پر زینبی کردار اس اعتبار سے واجب رہے گا کہ ہم سب کربلا کو انحرافات سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، دین کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، تمام ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، وہ تمام مؤمنین، وہ تمام افراد جو باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔